بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی دعا ذکر کروں گی جو آپ کو آئندہ 48 گھنٹوں میں زلزلے کی خطرناک پیشن گوئی سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زلزلے سے ہر طرح کے مالی اور جانی نقصان سے محفوظ رہیں تو یہ ایک دعا ضرور پڑھیں، اور یہ بالخصوص پاکستان اور بھارت کے لیے ہے، کیونکہ یہ خطرہ زیادہ تر پاکستان اور بھارت کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت ہو تو آپ یہ خاص دعا ضرور پڑھیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ زلزلے جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے، اور یہ زلزلے قیامت کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ زلزلے کے جو دنیا میں اسباب ذکر کیے جاتے ہیں ان کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح پوری کائنات خود بخود قائم نہیں ہوگی، اس طرح زلزلے بھی خود بخود نہیں آتے۔ اصل میں اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی، اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ واہ والا سورت روم۔ یعنی دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آئی، مثال کے طور پر قحط، وبائیں، زلزلے اور ظالموں کا تسلط، ان کا سب کا یہی سبب تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اور اسی طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لی، اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان مصائب سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑیں اور وہ اپنے اعمال سے باز آ جائیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے زلزلے آنے کے جو اسباب منقول ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں کہ لوگوں میں زنا عام ہے، سود، شراب کا عام ہونا ہے، لوگوں کا گانا بجانے کا اپنا مشغلہ بنا لیا، اچھائی کا حکم اور برائی سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دیا، لوگوں کا ان برے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا ہے۔ زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور بڑے گناہ، خاص کر بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی جگہ زلزلہ آئے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور زلزلے کے متاثرین کی مدد کرنا نہ چھوڑیں، بلکہ ان کی مدد کرنا ہمارا دینی اور انسانی اخلاقی فرض ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک زلزلے کا ذکر فرمایا کہ جس کے بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ سورت زلزل کا مفہوم ہے کہ جب زمین اپنے بوچھال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ جس نے ذرا برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ تو اب آئیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میری اسلامی بہنوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت مسلم کا اتفاق ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مردہ زندہ ہو کر زمین سے اٹھیں گے۔ اور اس کی سورت زلزل کی دوسری آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس سورت میں دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے وقت آنے والا دردناک زلزلہ مراد ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی خبر یہ ہوگی کہ وہ ہر مرد اور عورت پر گواہی دے گی کہ اس نے زمین پر کیا کیا عمل کیا، اور وہ بتائے گی کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں فلاں کا کیا کام کیا۔ باہوالہ ترمذی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، زمین اللہ کے حکم سے انسان کی پوری زندگی کے ہر ایک لمحے کا ریکارڈ نکال دے گی، اور انسان اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا۔
تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے برے اعمال سے محفوظ رہیں، برائیوں سے محفوظ رہیں، تاکہ نیکی کے کام کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں اور بروز قیامت ہم شرمندہ نہ ہو سکیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ خاص عمل کرنے کا ذکر کروں گی جو آپ نے آئندہ 48 گھنٹوں میں لازم کرنا ہے، اور یہ اسماء اعظم کا عمل ہے۔ اگر آپ اسماء اعظم کا یہ عمل آئندہ 48 گھنٹوں میں کر لیں گے تو میری تمام اسلامی بہنیں اور بھائی ان برے اثرات سے، ان کے زلزلے کے برے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، وہ قرآنی کلمات کیا ہیں، انہیں کس طرح سے پڑھنا ہے؟ وہ اسماء اعظم ہے، اللہ کا نام ہے یا قرآنی لفظ ہے، یہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں، تو نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذوالجلال والاکرام، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذوالجلال والاکرام، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے ان اسماء اعظم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے 313 مرتبہ ان اسماء اعظم کو پڑھنا ہے، اور ان کے اول میں آخر میں آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں زلزلے کے برے خطرات سے محفوظ فرما، اور آئندہ کے یہ 48 گھنٹے ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، اور زلزلے کے ہر طرح کے مالی اور جانی نقصان سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ عمل بالخصوص میری تمام پاکستانی اور بھارت کے بہن اور بھائیوں نے کرنا ہے، کیونکہ یہ خاص طور پر ان پر یہ برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان خطرناک پیشن گوئی سے آپ کی حفاظت ہو تو اگلے 48 گھنٹوں میں یہ اسماء اعظم لازم پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔